کبھی تم نے اس انداز سے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جس جس چیز کے تم قیدی ہو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کبھی تم نے چنی تھی؟ ریشم کا کیڑا ریشم بنتا رہتا ہے اور اسی ریشم میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ انسانی انا کی نیچر ریشم کے اسی کیڑے جیسی ہے۔ خواہشوں کا ریشم بنتے بنتے اسی میں انا دم توڑ کر مر جاتی ہے۔ یہ خواہشیں جو تمہاری چوائسز تھی وہی تمہارے پھندے بن جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، چوزنگ از ٹریپ، جسے تم چنتے ہو اسی کے تم قیدی ہو۔ چیزیں، حالات، سچویشن زندگی میں آتی ہیں، آئیں گی، ان کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر تم ایک سرٹن سچویشن کو چنتے ہو، تم کسی چیز کو، کسی شخص کو چنتے ہو اور ٹھیک اسی وقت سے پین اینڈ پلیئر کا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک زین بھکشو کا قصہ پہلے بھی سنایا تھا، آج پھر سنا رہا۔ زین بدھزم میں 101 چھوٹی کہانیاں ہیں جو بھکشوؤں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ انہیں زین کوان کہا جاتا ہے۔ یہ قصہ بھی انہی میں سے ایک کوان ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے، ایک چھوٹی سی بستی میں ایک زین مونک رہتا تھا۔ گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس کے بالکل ہمسائے میں ایک فیملی رہتی تھی جن کی ایک لڑکی تھی۔ لڑکی کا کسی کے ساتھ معاشقہ تھا جو چھپ چھپا کر چل رہا تھا، مگر جیسے کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، تو وہ راز بھی کھل گیا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی تھی۔ جب گھر والوں پر یہ راز کھلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے لڑکی کو مارا، پیٹا اور اس سے پوچھا کون ہے اس بچے کا باپ؟ لڑکی ڈر گئی اور محبوب کو بچانے کے لیے اس نے الزام اسی زین بھکشو پر ڈال دیا۔ گھر والے تو ہکا پکا رہ گئے۔ انہوں نے پوری بستی کو جمع کیا اور پہنچ گئے مانگ کی کٹیا میں۔ اسے بہت برا بھلا کہا، لعنت ملامت، اسے تانے دیے کہ تم لگتے کیا ہو اور ہو کیا۔ بھکشو پرسکون بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں بس اتنا کہا، از اٹ سو؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ گاؤں والے تو اور مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی بڑا ہی بے شرم بابا ہے، ایک تو چوری کرتا ہے اور اوپر سے یہ بے نیازی کہ پوچھتا ہے کہ از اٹ سو؟ بہرحال انہوں نے بھکشو کو برا بھلا کہا اور بائیکاٹ کا چیلنج دے کر چلے گئے۔ وہ شخص جس کی گاؤں بھر میں کل تک بڑی عزت تھی آج بے عزت ہوا بیٹھا تھا، اور اس دن کے بعد سے اس کا سوشل بائیکاٹ بھی شروع ہو گیا۔ کوئی اسے کھانے کا نہ پوچھتا، پیاسا سڑک پر جا رہا ہوتا تھا تو کوئی پانی تک نہ پلاتا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کے ماں باپ اس کی کٹیا میں آئے اور ایک نومولود بچہ اس کی کٹیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم ہی اسے پالو، تم سنبھالو، ہم اس پاپ کو کیوں پالیں؟ اس نے پھر ان کی بات پورے تحمل سے سنی اور آخر میں وہی ایک فکرہ کہا، از اٹ سو؟ لڑکی کے گھر والے پھر اسے کوستے گالیاں دیتے چلے گئے۔ بھکشو نے بچے کو گود میں لیا اور اسے پالنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے۔ 3 سال بعد جب وہ بچہ چلنے پھرنے دوڑنے لگا تو ایک دن وہ لڑکی جس کا وہ بچہ تھا اپنے خاندان کے ساتھ پھر اس کی کٹیا میں آئی اور رو رو کر فریاد کی کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس کا باپ فلاں شخص ہے۔ مجھے اپنے بچے کی جدائی پاگل کر رہی ہے، مہربانی کر کے یہ بچہ مجھے واپس کر دو۔ بھکشو نے ایک بار پھر اپنا وہی پرانا ڈائلاگ دہرایا، از اٹ سو؟ اور بچہ اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ گاؤں والے پھر اس کے پاس جمع ہوئے اور اس سے بڑی معافی تلافی کی، پاؤں چھو چھو کر معذرت طلب کی اور کہا کہ ہم نے تمہیں غلط سمجھا، ہمیں معاف کر دے۔ بھکشو نے اب کی بار بھی وہی کہا، از اٹ سو؟ غور سے دیکھو اس بھکشو کی زندگی اور تمہاری زندگی میں فرق کو۔ فرق بس اتنا ہے، تمہاری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں اور تم ان سچویشنز کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو۔ اس بھکشو کی زندگی میں بھی سچویشنز آئیں، مگر وہ بس ان سے نتھی نہ ہوا، آئیڈینٹیفائیڈ نہ ہوا۔ سچویشنز بری یا اچھی نہیں ہوتی، یہ تم ہو جو ان کو اچھے یا برے میں ڈھال دیتے ہو۔ تمہیں کوئی اچھا کہتا ہے تو اتراتے ہو، خوش ہوتے ہو، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اداس ہو جاتے ہو، دکھی ہو جاتے ہو۔ سچویشن
تمہاری پلاننگ کے مطابق ہو تو خوش، تمہاری پلاننگ کے برخلاف ہو تو ڈپریس۔ لوگ توقع کے مطابق ریئیکٹ کریں تو خوش، لوگ توقع کے برعکس چلے جائیں تو دکھی۔ غور کرتے ہو کبھی تم کہ ہو کیا رہا ہے؟ تم جب بھی چوز کرتے ہو تو تم اس سچویشن کے غلام ہو جاتے ہو۔ اب تمہاری خوشی، تمہارے دکھ کا انحصار تم پر نہیں رہا، بلکہ تم کسی سچویشن یا شخص یا چیز پر منحصر ہو گئے ہو۔ یہ تمہاری چوائس ہے جو تم سے آزادی چھینتی ہے۔ بڑے فخر سے بتاتے ہو کہ تم نے یہ نوکری چنی، یہ بھی سوچتے ہو کہ نوکری نے تمہاری زندگی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر تم چوائس نہ کرو اور ہر سچویشن کو اس کی فیس ویلیو پر دیکھنا شروع کر دو تو اس سے کیا ہوگا؟ تم ہر سچویشن کو بے تحاشا انرجی کے ساتھ ڈیل کر لو گے اور تمہاری زندگی کے تجربے پر بھی اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ میں ایک فرضی سچویشن تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نوکری تمہیں ملی، تمہاری پسند اور چوائس کی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ نوکری چھن گئی۔ اب پسند کی نوکری کے چھننے کے بعد تم اگر اس سچویشن کو قبول نہیں کر پا رہے تو کیا ہوگا؟ تم اس نوکری کے چھننے کے تھاٹ سے آکوپائیڈ ہو گئے، دوسری جگہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے جو انرجی درکار تھی وہ انرجی بھی اب تمہارے پاس نہیں۔ پھر تم کئی دن تک کوشش کرتے رہے، اس سچویشن کو مشکل سچویشن سمجھ کر ڈیل کرتے رہے۔ کچھ ماہ بعد کہیں اور نوکری مل گئی۔ اس نوکری کو کرتے بھی اب کئی سال بیت گئے تو وہ نوکری جو چھوٹی تھی اس کا کوئی خیال بھی اب نہیں آتا۔ اس نوکری کا چھٹنا کوئی اذیت بھی نہیں دیتا۔ تم نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ تم نے اب سچویشن کو قبول کر لیا، مگر اس سچویشن کے ساتھ جڑ کر جو تم نے اذیت اٹھائی تھی وہ فضول ہی ثابت ہوئی۔ فرض کرو تمہاری نوکری چھٹ اور تم اس سچویشن کو مسئلے میں نہ ڈھالتے تو ایک تو دوسری نوکری دنوں میں مل جاتی، کیونکہ سچویشن سے جڑ کر تم نے اپنی انرجی نہیں کھوئی تھی۔ دونوں ہی صورتوں میں زندگی کا رویہ ایک ہی رہتا۔ سچویشن ہوتی ہے تو اس کا حل بھی نکل آتا ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ تم کتنے اسمارٹ ہو۔ کیا تم ابھی بیٹھ کر کل کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ کیا تم نے اپنی عقل کو وزڈم میں ڈھالا ہے، انٹلیکٹ کو حکمت تک پہنچایا ہے؟ مائنڈ کی پتہ ہے مجبوری کیا ہے؟ مائنڈ جس سینس ڈیٹا سے بنا ہے وہ ہمیشہ کوتاہ نظر ہوتا ہے۔ تمہاری آنکھیں جتنی بھی پرفیکٹ ہوں وہ ایک معین فاصلے تک ہی دیکھ سکتی ہیں، وہ روشنی کی ایک خاص مقدار میں ہی دیکھ سکتی ہیں۔ کان جتنے بھی طاقتور ہوں مخصوص فاصلے تک ہی آوازوں کو سن پاتے ہیں۔ اسی طرح باقی سینسز ہیں جو کام کرتی ہیں۔ ان محدود دائروں میں مصروف کار حواس سے تم نے مائنڈ بنایا ہے۔ اسی لیے انائی دماغ کے اینگل سے جب تم زندگی کو جیتے ہو تو محدودیتوں کی قید ہمیشہ رہتی ہے۔ اپنی ہی زندگی اٹھا کر کبھی دیکھو تو صحیح، ماضی میں کتنے ہی ایسے مسائل تھے جو اس وقت ناقابل برداشت لگے تھے، مگر آج وہ کہاں ہیں؟ بچپن کے مسئلے جوانی میں مسئلے کم اور لطیفے زیادہ لگتے ہیں، اور یہ بچپن کے مسئلوں کے حوالے سے ہی حقیقت نہیں، تمہاری زندگی کا ہر مسئلہ جس سے تم دور کھڑے ہو جاؤ وہ ایسے ہی لطیفہ لگے گا۔ کبھی اپنے خوفوں کو، فیئرز کو پرکھا ہے؟ تمہارے 99% خوف اور خدشے وہ ہوتے ہیں جو عملاً کبھی واقع ہی نہیں ہوتے، مگر مائنڈ کیسے تمہیں ان کا اسیر رکھتا ہے۔ چنو ہی مت، چوز ہی مت کرو۔ لائف میں صرف لائف سچویشنز ہوتی ہیں، اور لائف میں وہ انرجی ہے کہ وہ ان سچویشنز کو ڈیل کر سکتی ہے۔ مائنڈ میں مسائل ہوتے ہیں اور مائنڈ کے سارے مسائل ان ریئل ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی چیز ہے ہی ان ریئل تو اس کا حل ڈھونڈو گے کیسے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسانوں کی بجائے سایوں سے ڈیل کرنا شروع کر دو۔ تم کسی انسان کے سائے کو پیٹتے رہو، کیا اس سے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، انا اور انائی دماغ تمہارا سایہ ہے، تم کوئی اور ہو جس کا یہ سایہ ہے۔ اس کے ساتھ تم کبھی بیٹھے نہیں، اس سے کبھی تم ملے نہیں، اس لیے تمہیں سچویشنز کو دیکھنے کا فن نہیں آتا۔ تم صرف دماغ سے جیتے ہو، اس لیے تمہیں مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں۔ مسائل سے آزادی کا بہترین طریقہ ہے
चूज ही मत करो। चूजिंग इज ट्रैप। इंतखाब आज़ादी का वसीला नहीं, गुलामी का रास्ता है। तुम लाइफ हो, लाइफ सिचुएशन नहीं। तुम खुदा के वजूद में मौजूद जिंदगी हो, कोई दिमाग में मौजूद मसला नहीं। कभी इस लम्हे में बैठकर सोचो कि ठीक इस लम्हे में तुम्हें क्या मसला है। यकीन मानो इस पल में कभी कोई भी मसला तुम नहीं ढूंढ सकोगे, क्योंकि इस पल में कि जिस पल में जिंदगी है वहाँ मसला हो ही नहीं सकता।